اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آپ کی خدمت میں سلام۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ سے بھی دعاؤں کی التماس ہے، اور میں بھی دعائیں کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ خداوند متعال آپ کی دعائیں، آپ کی عبادات قبول فرمائے، اور خصوصاً اس وقت جو بلا ہے کرونا والی، اس سے اللہ آپ کو اور ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور مل کر ذرا قرآن مجید پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب مریم کا واقعہ بیان فرمایا، جب ملائکہ نے آواز دی جناب مریم کو، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں عالمین کی عورتوں پر چن لیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر جوں کسی کو عہدہ ملتا ہے اس کو اور خدا کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ جناب مریم فرمایا یا مریم اقنتی لربک، آپ نے رب کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ پیش آتی رہو اور اس کے سامنے سجدے کرتی رہو، رکوع کرتی رہو مع الراکعین۔ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ انسان کی نعمت کا شکرانہ بھی، اور اگر مقام اور درجات بھی بلند ملیں تو بھی انسان کو رب کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ ویسے بھی بڑا اصول ہے کہ کسی برانچ کا جب پھل لگتا ہے تو برانچ جھک جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آدمی کو خداوند متعال مرتبے دے یا اس کو رزق ماشاءاللہ دے، تو اس کو نافرمانی کے بجائے بہت زیادہ رب کریم کے سامنے جھکنا چاہیے، سجدے کرنے چاہیے، رکوع کرنے چاہیے ان نعمتوں کے شکر گزاری کے طور پر۔ اور پھر فرمایا پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے، یہ واقعہ سورہ مریم میں بھی موجود ہے کہ ملائکہ نے جب آواز دی، اور اسی طرح جو ہے وہ واقعہ موجود ہے کہ جب ایک رسول بن کے فرشتہ آیا تو اس نے جناب مریم کو کہا کہ مریم قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، اور آپ نے وہاں بھی یہی فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، میں باغی بھی نہیں اور میری شادی بھی نہیں ہوئی تو میرا بچہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب سورہ مریم میں بھی یہی اللہ کے لیے آسان ہے کہ جب چاہے فیصلہ فرمایا، اور یہاں بھی فرمایا کہ خداوند متعال، یعنی آیت نمبر 40، یہ میں آیت نمبر 42 سے تلاوت کی ہے، اور 45 ہے کہ جب مریم کو خوشخبری دی گئی حضرت عیسیٰ کی، تو جو دنیا اور آخرت میں وجیح ہوں گے اور مقربین میں سے ہوں گے، تو اس وقت جو ہے وہ جناب مریم نے کہا کہ تعریف فرمائی جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی، یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ وہ بچپن میں بھی، بڑھاپے میں بھی، وہ ادھیڑ عمر میں بھی بندوں سے باتیں کرے گا اور صالحین میں سے ہے۔ تو حضرت مریم نے وہی سوال کیا جو سورہ مریم میں بھی ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک نظام چل رہا ہے دنیا کا کہ حضرت آدم اور حوا کے بعد جو سلسلہ ہوا وہ یہی ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں، لیکن جناب مریم جو ہیں وہ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، تو کہا یہ کیسے ہوگا؟ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرما لے تو
وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت نمبر 44 تھی اس میں ارشاد فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں پیغمبر۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اس وقت بھی آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے پیغمبر کہ جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، یعنی قرآن اندازی کے طور پر، جیسے وہاں طریقہ کار تھا کہ پانی میں ڈالو، جس کی قلم پہلے ڈوب گیا تو وہ سمجھے کہ وہ جو ہے نا وہ یہ طریقہ تھا، یا قلم پہلے وہ تیرنے لگ گیا، وہ طریقہ تھا، کوئی طریقہ تھا جس سے وہ جناب زکریہ کا قلم جو ہے وہ آگے نکل گیا، اور سب نے پھر فیصلہ کیا۔ پہلے تو وہ آپس میں بڑی آرگومنٹ کر رہے تھے، اس لیے کہ قرآن مجید فرما رہا ہے وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب وہ آپس میں آرگومنٹ کر رہے تھے تو آپ اس وقت نہیں تھے۔ یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیب کی آپ کو بتائی ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ محمد علیہ السلام، ان کو اللہ نے غیب کی خبریں بتائی ہیں، لیکن سارا غیب جو ہے وہ اگر جانتے ہوتے تو قرآن انہوں نے یہ نہ فرماتا کہ قل رب زدنی علما۔ علم جو ہے وہ اللہ کی وہ صفت ہے جو عین ذات ہے، خود علم اللہ ہے لا محدود، لہذا یہ کہنا ہے کہ سارا غیب جانتے تھے یہ بات درست نہیں ہے، بہت زیادہ جانتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت زیادہ علم دیا ہے، لیکن یہ کہہ دینا یہ جملہ ذرا درست نہیں ہے کہ سارا غیب جانتے تھے۔ پھر فرمایا کہ جناب عیسیٰ کی خبر دی تو جناب مریم نے حیرانگی کا اظہار کیا، اللہ نے جواب دیا اسی طرح فإنما یقول لہو کن فیکون، جب وہ یہ آیت نمبر 47 میں ہے، جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ بس فرمائے اور ہو جائے وہ چیز۔ اب یہاں امیر المومنین تھوڑا سا ایک قدم اور آگے ہمیں لے جانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کون فرما رہا ہے، اس کو کن کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کا ارادہ ہی فعل ہے، اس کا ارادہ ہی فعل ہے، کام ہو جاتا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے یہ ہستیاں آئی ہیں۔ تو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ اسے کتاب کی اور حکمت وزڈم کی تعلیم دے گا، اور وہ جو ہے وہ تورات و انجیل کی تعلیم دے گا حضرت عیسیٰ کو، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، اور یوں کہے گا انی قد جئتکم، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور میں انی اخلق لکم من الطین کا ہے طیر، اور میں تمہارے لیے بناؤں گا ایک پرندے کی شکل، فانفخ فیہ، اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ ہو جائے گا، ابرئ الاکمہ والابرص، میں کوڑی اور برس والے کو میں جو ہے وہ شفا دوں گا، واحیی الموت باذن اللہ، اللہ کے اذن سے میں مردوں کو زندہ کروں گا، وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون، اور تمہیں بتاؤں گا کہ جو تم نے کھایا ہے اور جو تم نے گھروں میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو تو۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تصدیق بھی کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات آئی ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور جو چیزیں تم پر حرام قرار دی گئی تھیں وہ ان کو حلال کرنے آیا ہوں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے میں نشانی لے کر آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ڈرنے کا طریقہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی اطاعت کرو، یا آج مثلا حضور کی اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم یہی ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں ایک دو باتیں بیان ہوئی ہیں جس میں ذرا جلدی یہی ہے، سے میں نے کچھ تبصرہ کیا ہے، کچھ مزید کرتا ہوں کہ حضرت مریم کو قرآن نے فرمایا کہ تمہیں نساء عالمین پر اللہ نے چن لیا ہے۔ معصومین نے اس کو تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اس زمانے کی عورتوں پر، وہ عالمین ہی ساری عورتوں پر حضرت مریم کو فضیلت تھی،
لیکن جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا تشریف لے آئیں تو حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ جناب مریم اپنے زمانے کی، چھٹے امام فرماتے ہیں، جناب اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنی بھی خواتین آئیں گی وہ ان سب کی سیدہ و سردار جو ہے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے 4 خواتین کو چن لیا ہے عالمین کی عورتوں پر، اور ان میں سے جناب آسیہ ہیں فرعون کی بیوی، جناب مریم ہیں، اور جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ ہیں۔ اور ان چاروں کی سردار جو ہیں میری بیٹی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ، یعنی اس طرح عالمین کی عورتوں کے سردار جو ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ۔ ایک اور بھی فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ظاہر ہے کہ دوسری جو جنت میں جانے والی عورتیں وہی تو اصل میں صحیح معنوں میں خواتین ہیں، ان کی سردار ہونا خود بخود ثابت ہوتا ہے کہ عالمین کی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس لیے کہ باقی عورتیں جو ہیں جو ایسی ویسی ہیں ان کی سردار ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو وہ مخدرات جن کو جو اپنے اعمال اور خدا سے محبت کی وجہ سے، اطاعت رسول کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گی، ان سب کی سردار ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے بھی، کہ جناب سیدہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بہر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے معجزات کی بات بیان ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب مریم جو تھی وہ ان کا پختہ عقیدہ تھا کہ زندگی جو چل رہی ہے اس وقت نظام یعنی انسانی ریس جو چل رہی ہے جس میں اولادیں ہوتی ہیں، وہ یہی ہے کہ شادی ہوتی ہے، اس سے لوگوں کی اولاد ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ عرض کی کہ حالانکہ یہ خبر خداوند متعال کی طرف سے تھی، کہا کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، مجھے تو کسی بشر نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء ہوں یا ائمہ ہوں، یہ خاص ہوں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص چنی ہوئی خواتین ہوں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے ماں باپ، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں غلط فہمیاں ہر وقت جو ہیں وہ لوگ ہر بات پہ پرڈس ہوتے گئے ہیں کہ یہ پیدا نہیں ہوتے، یہ آتے ہیں۔ حالانکہ مولا علی علیہ السلام علی ابن ابی طالب تھے، ان کی والدہ گرامی کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ اسی طرح حسنین شریفین کے والدہ گرامی کا نام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا تھا، والد گرامی کے نام جناب علی مرتضیٰ تھا۔ تو یہ باتیں، ایسی باتیں کہہ کے کوئی فضیلت نہیں، کوئی محبت کا طریقہ نہیں، یہ ہستیاں صراط مستقیم ہیں۔ ان کے بارے میں صحیح سوچ جو قرآن نے بیان کی ہے یا خود انہوں نے بیان فرمائی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اسے ادھر ادھر ہوئے تو بندہ وہ جل جاتا ہے اور وہ کٹ جاتا ہے ان سے۔ لہٰذا یہ سوچ صحیح یہی ہے کہ امام علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، لوگ بس اوقات بحث کر رہے ہیں جی پیدا ہونے کی بات کیوں ہوتی ہے جی، اس سوال کہ لفظ سے پیدا ہونا بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں، حالانکہ الفاظ بھی ہیں ولد علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ۔ تو یہ باتیں ذرا سوچ کر کیا کریں، اس میں کوئی توہین نہیں ہے۔ ایک نظام اللہ نے بنایا، نظام کے تحت جو ہے وہ کوئی آدمی آتا ہے جاتا ہے، تو اس نظام میں کوئی بندے کی توہین نہیں ہوتی۔ اور بہرحال یہ پاک و پاکیزہ ہستیاں تھیں، خداوند متعال نے ان کو جو ہے وہ روحانی علیشوں سے بالکل پاک رکھا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا حضرت عیسیٰ کے کچھ معجزات بیان فرمائے۔ اس میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں بناؤں گا ایک مورتی پرندے کی صورت، پھونک ماروں گا اڑ جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں شفا دوں گا کوڑی کو اور اس کو برس والے کو، اور میں مردوں کو زندہ کروں گا باذن اللہ۔ اب یہ صورتحال جو ہے اس پہ ذرا بعض لوگ جو ہیں وہ بہت ہی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ سمپل قرآن کی 20 آیات، 1 2 3 4 نہیں، 20 آیات جو ہیں اگر آپ بیٹھ کر گنیں تو اگر میں سینکڑوں نہ کہوں تو 20 تو ہیں۔ ہر جگہ یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اب یہ ایک آیت جو ہے وہ آ گئی، حدیث نے کہہ دیا اوحی الموت باذن اللہ،
اس پہ لوگ آگے چل کر اسی کو مثال بنا کر کہتے ہیں. یا مثلا حضرت آصف برقیہ نے کہا کہ میں پلک چپکنے کی دیر میں اس کو لا سکتا ہوں، میں لا سکتا ہوں. اب فرشتے نے کہا حضرت مریم کو لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے پاکیزہ میں دوں. یہ باتیں جو ہوتی ہیں، وہ باتیں جب خدا کا نمائندہ ہوتا بات کرتا ہے تو ان کی طرف نسبت بھی اگر دی جا رہی ہے، لیکن اصل میں وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. یہ کام جو فطرت میں معمول سے چل رہے ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ تبدیلی لانا، یہ اسی کا کام ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے تھے، اور ان میں سے جیسے حضرت موسیٰ کو معجزے عطا ہوئے، لاٹھی کا سانپ بن جانا، پھر سانپ بن جانا، یعنی سانپ بننے کے بعد پھر لاٹھی بن جانا، دریا کا جو ہے وہ رک جانا، بالکل راستے بن جانا، ایک لمحے میں راستے بن جانا بغیر کسی اسباب کے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ظاہر ہوتی ہے، یعنی انبیاء کی نمائندگی، یہ نبی ہے اللہ کی طرف سے، رسول ہے اللہ کی طرف سے، لیکن یہ کام خداوند متعال کی قدرت سے ہوتا ہے. اس میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی انسان اس طرح مانے تو، کوئی ان کی توہین بھی نہیں. یہ دعا مانگیں، نماز پڑھ کے دعا مانگیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، زبان سے کہیں یا صرف سوچیں، اللہ کے ہاں پہنچنے تک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کوئی بیوروکریسی نہیں ہے کہ بہت درخواستیں دے کر تب جا کر کام ہوتا ہے. ان کی سوچوں سے بھی اللہ آگاہ ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ فلاں موقع پہ حضرت عیسیٰ نے یہ کرنا ہے، حضرت حضور نے یہ کہنا ہے، اور میں نے ان کے لیے یہ کر دینا ہے، کیونکہ وہ عین علم ہے. لہذا یہ سوچنا کہ شاید ان کی توہین ہو جائے گی یا ان کی فضیلت اس بات پہ کہ کائنات پہ ان کا جو ہے وہ کنٹرول چلتا ہے، نہیں. قرآن مجید آپ پورا پڑھیں اور اس میں آپ غور کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ اپنے معبود ہونے کی علامت، یعنی دلیل یہ دیتا ہے کہ ساری کائنات میرے کنٹرول میں ہے. اگر بہت زیادہ مشکل نہ ہو سارا قرآن پڑھنے کی بجائے 20ویں پارے کی پہلی 8-10 آیتیں ہیں، ان میں آپ دیکھیں جہاں قرآن پوچھتا ہے ہوا کون چلاتا ہے؟ اللہ. تو پھر بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ کون مجبور کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ پھر الہ مع اللہ. یہ صرف تھوڑا سا درخواست ہے. تمام نظام کو قرآن مجید نے بیان فرمایا اس میں، اور فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا یہ کام کرتا ہے تو وہ معبود ہے. پھر الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے. یعنی 20ویں پارے کی بالکل پہلی 10 یا 12 آیتیں ہیں میرے خیال میں، اس میں اگر آپ توجہ کریں تو یہ سارے مسائل کا جواب جو ہے موجود ہے. لیکن پھر بھی لوگ جو ہے دھڑا دھڑ جو ہے وہ، اگر یہ ہستیاں کائنات میں اس طرح حق تصرف کرتی کہ مثلا کسی کو بیٹا دے دینا، کسی کو رزق دے دینا، کسی کو شفا دے دینا، تو پھر ان سے دعا مانگنا بھی ٹھیک ہوتا. ہم کہہ سکتے کہ ہمیں یا رسول اللہ ہمیں بیٹا دیں. جس قدر رسول اللہ کے بعد ائمہ تشریف لائے ہیں ان کی دعائیں موجود ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہیں. کسی امام نے رسول اللہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ ہمیں بیٹا دیں، آپ ہمیں شفا دیں، آپ ہمیں جو ہے وہ یہ میری مشکل ہے اس کو حل فرمائیں. ہاں یہ ضرور کہا کہ یا اللہ بحق کے اپنے نبی کے صدقے میں یا رسول اللہ کی خدمت عرض کریں، یا رسول اللہ شفاعت فرمائیں. یہ تعلیم ائمہ کی ہے، ہمارے لیے شفاعت فرمائیں. اور آپ کا بڑا مقام ہے وجیہن، جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن نے فرمایا آپ کا بڑا مقام ہے. ہم جب دعائے توسل پڑھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یہ ہماری حاجات ہیں، خدا سے یہ حاجات پوری کروا دیں. کیونکہ شاید ہماری دعا کسی وجہ سے نہ جائے، کیونکہ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جو خداوند متعال کے دربار تک نہیں پہنچتے، تو ہم یوں یہ طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں کہ یہ چونکہ مجھے مقرب ہیں ان سے درخواست کرو. تو اس طرح خواہ پریشانی اور یہ کہنا کہ کائنات پہ، پوری کائنات پہ جو ہے وہ تصرف ہے، میرے خیال میں بہت سیدھی سمپل کہ صرف حضرت عیسیٰ نے یہی ارشاد فرمایا
اور ایک دو باتیں اور بھی ہیں جس میں نکاح سے حضرت آصف برقیہ کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آگ چھپنے کی دیر میں لا سکتا ہوں. تو یہ کام کائنات کو چلانا سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے قدرت میں ہے. معصومین اور ائمہ دعا فرماتے ہیں, ہم ان سے التماس کرتے ہیں ہمارے امور سر انجام دیں. یہ امید, زندگی اور موت دینا صرف اللہ کا کام ہے. دیکھیں میں سورہ روم کی ایک آیت اس کی آپ کی خدمت میں, یعنی بقرہ میں گزر چکا ہے, سورہ بقرہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جناب ابراہیم نے جب انہوں نے کہا نا, اس نے یہ سورہ, یہ آیت نمبر ہے 158 ہے میرے خیال میں سورہ بقرہ میں, جس میں جناب ابراہیم کا مقابلہ ہوا, بات چیت ہوئی اس سے نمرود سے. تو اس نے کہا کہ تیرا رب کیا تیرے پاس دلیل ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب ہے جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے. اس نے پھر ایک اور کٹ حجتی کی, ایک دو قیدی منگوائے. یہ بات گزر چکی ہے لیکن صرف اس معجزات کے طور پہ جو جہاں بات ہوتی ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. اس نے ایک دو قیدی منگوائے, ایک کو مار دیا, ایک کو چھوڑ دیا, کہا انا اوحی و امید. لیکن جناب ابراہیم نے پھر اس کا منہ بند کر دیا, فرمایا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے, تو مغرب سے طلوع کر, فبہت الذی کفر. اس طرح جو ہیں وہ آگے جا کر حضرت ابراہیم خود فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں بار اللہ ارنی کیف تحیی الموتی, مجھے دکھا تو صحیح. یہ آیت نمبر جو ہیں وہ چند آیتیں بعد میں ہے, یعنی 261 ہے شاید, 260 ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم خود عرض کرتے ہیں. جناب ابراہیم کا عقیدہ بھی یہی ہے. جناب ابراہیم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے سورہ شعراء میں, اور اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بار الہ تو ہی موت دیتا ہے, تو ہی زندگی دیتا ہے, تو ہی شفا دیتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ کام زندگی, موت اور رزق اور شفا, امور سارے خداوند متعال اپنے کو یعنی قدرت کاملہ سے سر انجام دیتا ہے. یہ لوگ یہ بھی دعا کرتے ہیں سارے کے سارے. آپ اگر اور نہیں تو دعائیں یستشیر جو حضور نے حضرت علی کو تعلیم فرمائی, اور فرمایا کہ اپنے تمام کے تمام جو آپ کے نائبین ہیں ان کو کہیں وہ بھی پڑھیں, اس دعا کو پڑھا کریں. اس میں آپ دیکھیں کہ خود امام علیہ السلام اور روزانہ پڑھا کریں, اور ہر روز یہ کہتے ہیں انت المالک و انا المملوک, انت الخالق و انا المخلوق, انت الرازق و انا المرزوق. یعنی ہم پتہ نہیں کیوں خواہ ایک اپنے اس راستے سے جو ائمہ نے ہمیں دکھایا ہے, وہ ساری کی ساری دعائیں جو ائمہ سے منقول ہیں ان کو آپ دیکھیں تو ہر جگہ یہی ملے گا, وہی خالق ہے, وہی رازق ہے. وہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے. اگر وہ کر سکتے ہوتے تو پھر ہم اس سے دعا بھی مانگ سکتے ہوتے. تو قرآن مجید نے منع فرمایا ہے. ائمہ نے کبھی کسی امام نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے اولاد دیں, یا رسول اللہ مجھے شفا دیں, یا رسول اللہ مجھے اس مشکل سے نکالیں. ہمیشہ رسول اللہ کا واسطہ دے کر وہ دعائیں مانگتے ہیں. بات بڑی غور طلب ہے, سوچنے کی ہے, بہت مشکل آ گئی ہے. ہمارے اندر بہت سی باتیں ایسی چل رہی ہیں جو یقیناً قرآن اور احادیث کے برخلاف ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے یہ جملہ جو کہا, یہ اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انا اوہی, اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے آگے جو ہے وہ خداوند متعال نے پھر حضرت عیسیٰ نے فرمایا فلما حسا عیسیٰ منہم الکفر, جب اپنے ارد گرد شاگردوں سے یا صحابہ سے میں کفر محسوس کیا حضرت عیسیٰ نے, قال من انصاری اللہ, اللہ کے راستے میں کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون, حواری کہیں گے, انہوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں, اور آمنا باللہ, اللہ پر ایمان لیتے ہیں, وشہد بأننا مسلمون, ربنا آمنا بما انزلت, جو تیری ذات نے نازل فرمایا ہم ایمان لیں, واتبعنا رسول فاکتبنا مع الشاہدین. دیکھیے اسی آگے چل کر آئے گا کہ حضرت عیسیٰ خود جب انہوں نے کہا کہ کھانا آنا چاہیے, آسمان سے نازل ہونا چاہیے خوان, تو حضرت عیسیٰ نے کہا پہلے چھوڑو اس بات کو, لیکن وہ نہ مانے. تو حضرت عیسیٰ نے رب کریم سے کہا کہ انزل علینا مائدۃ. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر حضرت عیسیٰ کے ہر چیز حضرت عیسیٰ کے پاور میں ہوتی تو وہ اس طرح خداوند متعال سے نہ مانگتے. وہاں صرف یہی انہوں نے الفاظ استعمال فرمائے, تو اس کا مطلب بڑا آسان ہے, بإذن اللہ کے الفاظ کہہ کر ساری بات خدا کی طرف موڑ دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے,
میرے ہاتھ پہ ظاہر ہوا ہے. یعنی ظاہری طور پہ تو حضرت عیسیٰ ہی تھے نا, لوگوں کے سامنے وہ کہہ سکتے تھے میں نے کیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی ہونا ثابت کرنا تھا تو وہ اللہ کی طرف سے تھا, اور پھر وہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ بیان ہوا ہے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس میں انسان بہت پریشان ہو, مگر اس میں کوئی غلط سوچ نہ رکھے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, انہوں نے پلانے کی, اللہ نے پلانے کی, اللہ بہترین پلانوں نے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیکَ وَرَافِعُکَ الیہ, اے عیسیٰ میں تمہیں تمہاری مدت یہاں اس زمین پر ٹرمینیٹ کرنے والا ہوں, ختم کرنے والا ہوں. متوفیکَ ورافعُکَ الیہ, اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. ومطہرُکَ من الذین کفروا, ان کافروں سے تمہاری جان چھڑانے والا ہوں. وجاعل الذین اتبعوک وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے تابعداری کی ان کو قیامت تک میں بلند کر دوں گا تمام ان کافروں سے جنہوں نے تیری اتباع کی. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اب اس میں جو ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا متوفی کا, تو یہ وفات دینے والا, یہ موت نہیں ہے. اس کو احمدیوں نے استعمال کیا. توفع اور اس کا معنی ہے پورے کا پورا آپ کی مدت پوری کر رہے ہیں, اور آپ کو اٹھانے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف اٹھانے والا ہے. اب اس طرح جو ملائکہ کے بارے میں جملہ آیا کہ توفاہم الملائکہ, یہ وفات کا مطلب کہ وہ موت نہیں دیتے, موت اللہ دیتا ہے, اس لیے کہ رب نے ہر جگہ فرمایا موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اس کی مدت کو ختم کر کے ان کے ذمے کچھ ڈیوٹیز ہیں وہ دوسری ادا کرتے ہیں. اور بہرحال اس پہ گفتگو لیٹر جاری رہے گی, ابھی چونکہ ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے. تو کافروں سے نکال کر جو ہے وہ اوپر لے جانے والا ہے. اب اس کا مطلب احمدی یہی لیتے ہیں آیت کا کہ وفات کا اللہ نے وفات دے دی, اللہ نے اٹھا لیا. آج ہم اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں فلاں کو اللہ نے اٹھا لیا, فلاں کو اللہ نے وفات دے دی. تو اسی بات کو یوز کر کے وہ اس لفظ کو جو ہماری زبانوں میں استعمال ہوتا ہے, انہوں نے حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ وفات کا اقرار کیا. حالانکہ آگے چل کر قرآن مجید فرمائے گا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ, انہوں نے نہ قتل کیا ہے نہ انہوں نے سولی چڑھایا عیسیٰ کو, لیکن شبہ لہم, ان کے لیے جو ہے وہ ایک شبہ ہوا ہے یا تشبیہ بنا دی گئی ہے. یہ باتیں آگے آئیں گی, میں جلدی چل رہا ہوں تاکہ میں اپنے ٹائم پہ ختم کر سکوں. عرض کرنے کا مقصد عزیزو کہ سنیں, غور و فکر کریں. اس کائنات کا مالک, خالق, رازق اور سب کچھ دینے لینے والا وہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, اور کوئی دوسرا جو ہے وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا. صرف ایک آیت اگر آپ غور کر سکیں تو اس پہ توجہ کریں, وہ آئے گی تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. یہ سورہ روم 30 نمبر سورہ ہے, 40 نمبر آیت ہے. رب العالمین ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم, خالق اس کے پاس ہے, اللہ ہی ہے جسے تمہیں پیدا کیا. آج مجھے فرما رہا ہے قرآن. ثم رزقکم, پھر تمہیں رزق دیا ہے, مجھے فرما رہا ہے قرآن. ثم یمیتکم, مجھے آپ سب کو پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم, پھر تمہیں زندگی دے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. اب پلیز سوال پہ غور کریں, ہے کوئی تمہارے شریکوں جو میرا شریک بناتے ہوئے خلق کرتا ہے, کوئی رزق کرتا ہے, رزق دیتا ہے, موت دیتا ہے؟ تو حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء, تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے یہ کام کر دکھائے؟ آگے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون, ہر چیز سے پاک ہے اللہ, بلند تر ہے اللہ, ہر عیب سے پاک ہے اللہ, اور بلند ہے اس بات سے جس سے وہ شرک کرتے ہیں. میرے خیال میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا, اور آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھیں تاکہ آج کل جو خود ہمارے اندر, ہماری قوم میں, ہمارے ممبر سے جو غلطیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور شبہات اور مغالطے جو ہیں لوگوں کے سامنے بیان ہو رہے ہیں, یقین جانیں افسوس لگتا ہے. اور ایک پروگرام سن رہا تھا, ایک سنی مولوی کہہ رہا تھا کہ اب تو شیعہ یہ صحابہ کرام نہیں, اب شیعہ اپنی خداوند متعال کی وحدانیت اور توحید سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ غلطیاں ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں. اس کو تبھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ خود علم کی طرف بڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں. ائمہ سے جو دعائیں منقول ہیں, دیکھیں امام کیسے بات کرتے ہیں, وہ ضرور پڑھیں اور فرامین ائمہ پر متوجہ ہوں. بارے میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ کیا خلق, رزق, مارنا جلانا آپ کے ہاتھ میں ہے؟ فرمایا
کہ وہ غلط کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں وہ خلق کر دیتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں وہ رزق دے دیتا ہے، وہ دلوانے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں، اور اکرام لنا، ہماری عزت رکھتے ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ خلاصہ جس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، ہمیں راہ راست پر رکھے، معصومین کی تعلیمات سے اور قرآن کی تعلیمات سے استفادے کے توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔